الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ قابل صد احترام محترم سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع انتہائی اہم ہے اور یہ موضوع مشکل بھی ہے۔ اس موضوع پر بات کرنا یقیناً ایک مشکل کام ہے۔ ہر شخص، ہر عالم، ہر خطیب اس موضوع پر گفتگو نہیں کرتا، لیکن اس موضوع پر گفتگو کرنا لازمی بھی ہے۔ میں احتیاط اور آداب کے دائرے میں رہتے ہوئے گفتگو کروں گا، اس لیے کہ العلم کلہ ادب، فرمایا گیا کہ علم تو نام ہی ادب کا ہے۔ تو آج کا موضوع ہے ائمہ کے حقوق، مساجد کے ائمہ کے حقوق، جن کی ہمارے معاشرے میں پامالی ہوتی ہے۔ ان حقوق کو یاد کرانے کے لیے میں نے چند باتیں لکھی ہیں، وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ممکن ہے میری یہ گفتگو سن کر مساجد کے مقتدی حضرات، کمیٹی والے غور کریں اور ائمہ کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں، اور میں سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ میری اس گفتگو کو ہر طرف پھیلائیں، ہر کمیٹی کے ممبر تک پہنچائیں، مسجد کے مقتدیوں تک پہنچائیں، پوری دنیا میں پہنچائیں، اس لیے کہ یہ علماء اور ائمہ، حفاظ اور قراء حضرات کی باتیں ہیں، ان کے حقوق کی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات، امام کی تنخواہ وہ ہمارے ہاں بہت کم ہے۔ میں سندھ میں بیٹھا ہوں، یہاں 5,000، 7، 10، 12، 15,000 تنخواہ ہوتی یا کچھ زیادہ ہوتی، جبکہ گورنمنٹ پاکستان نے ملازمین میں کم از کم، جو نیا ملازم ہے اس کی کم از کم تنخواہ 25,000 رکھی ہے، یا پرانے جو چل رہے ہیں کم پر، حکومت نے یہ اعلان کیا ہے گزشتہ اگست میں کہ 25,000 کی جائے۔ تو ہم اپنے امام کو 25,000 نہیں دے سکتے، دے سکتے ہیں، دیتے نہیں ہیں، حالانکہ امام کے ساتھ زیادتی ہے۔ 25,000 کچھ بھی نہیں ہے اس دور میں۔ امام کو 15,000، 10,000، 12,000 دیتے ہیں، پھر امام کیا کرتا ہے؟ وہاں جا کے ٹیوشن پڑھاتا ہے، ایک جگہ دوسری۔ ایک عالم، مفتی، قاری ہو کر وہ در در پہ جاتا ہے، حالانکہ میں اس کو قطعی پسند نہیں کرتا، نہ میں جاتا ہوں۔ ایک عالم اور مفتی ہو کر دروازوں پہ کھڑا ہو، کتنا عجیب لگتا ہے۔ وہ شوق سے نہیں گیا، مجبوری میں جاتا ہے۔ اس لیے سامعین، اگر ہم امام کو تنخواہ اچھی دیں، اسے در در پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مجبوری میں جاتا ہے، جائز ہے، ناجائز نہیں۔ ابھی مجھ سے سوال ہوگا کہ پھر یہ تنخواہ لائیں کہاں سے؟ تو بات یہ ہے کہ جو کمیٹی کے ممبران ہیں، 8 اور 10، 7، 9، یہ کمیٹی میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا نام ہے، ان کی عزت ہے، اللہ نے ان کو نوازا ہے، باعمل ہیں، باشرح ہیں، اکثریت، یہ اپنے اوپر 1,000 روپے رکھ لیں۔ امام کو 15,000 دے رہے ہیں، 10 بندہ کمیٹی 1,000 رکھ لیں، اور مسئلہ مشکل تھوڑی ہے، صرف ذہن کو بنانا ہے۔ بازار ہم جاتے ہیں، 1,000 ایک گھنٹے کے اندر خرچ کر کے آتے ہیں، کسی بچے کی چپل لینی ہے، سبزی لینی ہے، یہ لینا ہے، وہ 1,000 روپے نکل جاتے ہیں جیب سے۔ تو مہینے میں اگر کمیٹی کا ممبر کمیٹی میں بیٹھا ہوا ہے تو آخر کچھ تو دینا، یا یہ شرط رکھ لی جائے کہ کمیٹی کا ممبر وہی ہوگا جو امام کے ساتھ تعاون کرے گا، بس پھر کمیٹی کا ممبر وہی بنے گا جو تعاون کرے گا، جو نہیں کرے گا اس کمیٹی میں نہ بٹھائیں۔ کمیٹی میں بیٹھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ ہم مسجد کے اندر جو چیزیں ضرورت کی ہیں انہیں ہم پورا کریں، اور سب سے اہم چیز امام کی تنخواہ ہے، اس پر غور کیجیے گا۔ اور اس کے بعد پھر ہے امام کی غلطی، امام سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن غلطی سے آپ درگزر فرمائیں۔ کوئی بہت بڑا سنگین جرم ہو جو معاف کرنے کے قابل نہ ہو، لائق نہ ہو، تو بے شک آپ امام کو جواب دیں، لیکن طریقے سے، اخلاق کے دائرے میں۔ ہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر اس جگہ پر آپ کا بیٹا امام ہوتا، کمیٹی کے صدر صاحب کا، جنرل سیکریٹری کا، خزانچی کا، کسی کا بیٹا امام ہوتا تو کیا اسے بھی نکالا جاتا؟ اس کی غلطی پر اسے بھی نکالا جاتا؟ اگر ہاں نکالا جاتا تو پھر امام کو بھی نکالیں، اگر نکالا نہ جاتا تو پھر اس امام کو بھی مت نکالیں، اسے سمجھائیں، اور سمجھائیں بھی اکیلے بلا کر، دنیا کے سامنے نہیں، معاملات حل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے کہ کم از کم چھٹی امام کرتا ہے، امام زیادہ چھٹی نہیں کرتا۔ ہم خود، مجھے 4 مہینے ہو گئے میں نے چھٹی نہیں کی، شوق سے نہیں کی، چھٹی مجھے ملتی ہے الحمدللہ، میری مسجد والے بہترین لوگ ہیں، مجھے 25,000 روپے دے رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ دے رہے ہیں، رمضان میں الگ دیتے ہیں 40,000 تقریباً، اللہ ان کو جزائے خیر دے، میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ تو آپ بھی کریں، چھٹی میں اس لیے نہیں کرتا، ضرورت پڑتی ہے تو کرتا ہوں، 2 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد 1-2 دن کہیں چلے گئے، کام تھا، کہیں کام ہو گیا، ورنہ خواہ نہیں۔ تو امام چھٹی نہیں کرتے، لیکن اگر کرنا چاہیں تو 4 دن اس کا حق بنتا ہے، جس طرح عام ملازم کو 4 دن مہینے میں چھٹی ہوتی ہے، امام کا بھی وہی حق بنتا ہے۔ ذہن بنائیں کہ عام ملازم 4 دن چھٹی کر سکتا ہے تو امام تو پھر امام ہوتا ہے، وہ ہمارے سروں کا تاج ہوتا ہے، اس پر ذہن بنائیں۔ ہاں 4 دن سے زیادہ اگر چھٹی کرے تو امام کو آپ سمجھائیں، یا اس سے پوچھیں کوئی معقول وجہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، معقول وجہ کی وجہ سے تو سرکاری ملازم بھی چھٹیاں کرتے ہیں، عام پرائیویٹ ملازم بھی چھٹیاں کر لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد نمبر 4 ہے کہ امام بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا کیا تعاون ہوتا ہے؟ ہمارا تعاون امام کے ساتھ بیماری میں نہیں ہوتا، بعض لوگوں کا ہوتا ہے، کہیں کہیں میں نے دیکھا ہے کہ ہوتا ہے، اکثر نہیں ہوتا۔ امام بیمار ہو جائے اسے اپنا بیٹا سمجھے، اپنا بھائی سمجھے، جس طرح اپنے بیٹے اور بھائی پہ ہم خرچ کرتے ہیں اسی طریقے سے امام پر خرچ کریں۔ امام کو جب پریشانی نہیں ہوگی نا، آپ کو امام ایسا ماحول بنا کے دے گا مسجد کا اور آس پاس کا کہ آپ حیران ہو جائیں گے، اور آپ نے مسجدیں دیکھی ہوں، آپ نے بڑی مسجد دیکھ رکھی ہیں۔ امام کو ہر سہولت فراہم کریں، پھر دیکھیں امام کیسے کام کرتا ہے، اس پر بھی غور کیجیے گا۔ اور نمبر 5، امام کو ہم گھر دینے کی کوشش کریں۔ ہمارے ہاں ائمہ کو گھر دینے کا رواج نہیں ہے، بہت کم لوگ دیتے ہیں، لیکن امام کو آپ گھر دیں، امام کی چھٹی بھی نہیں ہوگی۔ چھٹی ہوتی اس لیے کہ امام کے پاس گھر نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ امام ساری زندگی مسجد میں خدمت کرتا ہے، لیکن امام اپنا ذاتی گھر نہیں بنا سکتا، ذاتی گھر امام نہیں بنا سکتا ساری زندگی، 30 سال 40 سال۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم نے امام کے ساتھ تعاون ہی نہیں کیا، ساری زندگی 1 کمرے یا 2 کمرے کا مکان امام نہیں بنا سکا۔ میں مقتدی حضرات اور کمیٹی حضرات سے گفتگو کر رہا ہوں، میرے دوستو، میرے پیارو، اے اللہ والو، امام ساری زندگی خدمت کر کے 2 کمرے کا مکان بھی اپنے بچوں کے لیے نہیں بنا سکتا۔ ذمہ دار کون؟ میں اور آپ ہیں۔ ہمارے اگر 10 بیٹے ہوتے ہیں، 6 بیٹے ہوتے ہیں، تو ہم ہر بیٹے کو گھر بنا کر دیتے ہیں، ہر بیٹے کی شادی بھی کراتے ہیں، ہر بیٹے کی ہر غمی اور خوشی میں شامل ہوتے ہیں۔ لیکن ایک امام پورا محلہ، جس میں سینکڑوں گھر ہوتے ہیں، کئی ہزاروں گھر ہوتے ہیں، پورا محلہ مل کر امام کو 2 کمرے کا فلیٹ یا گھر بھی نہیں دے سکتے۔ تنخواہ تو اس کی جو ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے، 20-25 ہزار میں پتہ میں ہوتا کیا ہے آج کل۔ پھر امام کو یہ کہا جاتا ہے جی مولویوں کی تنخواہ میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ برکت تو ہوتی ہے، وہ برکت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ
ایمانداری کے ساتھ کام کرتا ہے، لیکن یہ کہہ کر اماموں کو مطمئن کرنا یہ قطعی مناسب نہیں ہے۔ آج سے میں گزارش کرتا ہوں، آج سے تہیہ کر لیں کہ ہم نے اماموں کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھنا ہے، اچھی سے اچھی تنخواہ دینی ہے۔ آپ دے کر دیکھیں، پھر ان سے آپ کام لیں، انشاءاللہ آپ کے علاقے کو سونا بنا دے گا وہ۔ اگر نہیں دیں گے امام کے حقوق، یقیناً قیامت کے دن پوچھ ہوگی، میرے سے ہوگی، آپ سے بھی ہوگی۔ سب کے حقوق دیتے ہیں، اگر نہیں دیتے تو امام کے نہیں دیتے۔ ابھی بارشیں ہوئی، سیلاب آئے، سب کا خیال رکھا گیا، اماموں کو نہیں دیا گیا، امام کو کچھ نہیں دیا گیا۔ شاید کسی کو کسی نے دیا ہو، کسی امام کو کہیں ملا ہو، ورنہ ہمارے علاقے میں نے نہیں دیکھا کہ لوگوں نے اماموں کو دیا ہو، حالانکہ کتنے اماموں کے گھر ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو سامعین، غور کیجئے گا، میری باتوں پر غور کیجئے گا، قیامت کے دن کا خوف رکھتے ہوئے اماموں کے ساتھ تعاون کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔